آج ویو 360 میں نہ ملازمت کر سکتے ہیں اور نہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ افغانستان سے انخلا کے دوران امریکہ پہنچنے والے افغان باشندوں کو دیے گئے اسٹیٹس پر ماہرین کے تحفظات کیا ہیں؟ آپ ملیں گے رئیس بھوئیاں سے، جنہوں نے 9/11 کے بعد خود پر ناکام قاتلانہ حملہ کرنے والے کو معاف کر دیا۔ He shot me in the face from point blank range for no reason other than hate. اور سندھ کے شہر سانگڑ کی مشہور مچھلی میں خاص کیا ہے، جانیے آج کے شو میں۔ ہم اس میں گھی نہیں ڈالتے، نہیں آئل ہے، نہیں پانی ہے، ہر بندہ کھا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ کے 3 سابق صدور جارج ڈبلیو بش، براک اوباما اور بل کلنٹن نے افغانستان سے امریکہ لائے جانے والے افراد کی آبادکاری میں مدد کا آغاز کیا ہے۔ اس کام میں سابق خواتین اول بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ شخصیات کاروباری اور امدادی گروپوں کے اتحاد ویلکم USA کے پلیٹ فارم سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تقریباً 50,000 افغان باشندوں کو امریکہ میں آباد کیا جا رہا ہے، لیکن افغانستان کی غیر یقینی صورتحال سے بچ کر آنے والے بہت سے افراد کو امریکہ میں بھی غیر یقینی کا سامنا ہے، کیونکہ انہیں قیام کی ایک ایسی عارضی حیثیت دی گئی ہے جس کے تحت وہ فی الحال نہ تو کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تفصیلات آج کی اس پہلی رپورٹ میں۔ C-17 طیارے پر سوار ہو کر کابل سے نکلنے والی بی بی سارا کمال اب امریکہ میں خود اپنے رحم و کرم پر ہیں۔ میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھنا چاہتی ہوں، کام کرنا چاہتی ہوں اور زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا چاہتی ہوں۔ مثلاً میں چاہتی ہوں کہ میری اپنی ایک کار ہو۔ لیکن امریکہ میں سارا کے قیام کی قانونی حیثیت ان کی راہ میں حائل ہے۔ افغانستان میں وہ ڈینٹسٹ بننے کے لیے پری میڈیکل کے آخری سیمسٹر میں تھیں۔ یہاں امریکہ میں سارا کو 2 سال کا عارضی اسٹیٹس دیا گیا ہے۔ انہیں ریفیوجی کی بجائے پیرولی یعنی عارضی ضمانت پر رہائی پانے والے کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 سال تک امریکی حکومت کی طرف سے نہ تو کوئی سہولیات حاصل کر سکتی ہیں، نہ ہی کام کر سکتی ہیں اور نہ ہی تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں۔ افغانستان سے انخلا کرنے والے سارا جیسے ہزاروں افراد بغیر کاغذات کے انتہائی افراتفری میں ایبی گیٹ کے ذریعے کابل کے ہوائی اڈے میں داخل کیے گئے تھے۔ امریکی شہریوں یا خصوصی امیگرنٹ ویزا رکھنے والوں سے تعلق کی بنا پر انہیں یہاں لا کر ان کے داخلے کی کارروائی امریکی سرزمین پر کی گئی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پیرولی کا درجہ دیا گیا۔ تاہم انہیں صحت کی دیکھ بھال، پیسے، کھانا پینا اور شہریت تک پہنچنے کے راستے جیسی کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ ایڈم بیٹس انٹرنیشنل ریفیوجی اسٹیٹس پروجیکٹ سے منسلک ہیں۔ وہ دستاویزات کے بغیر امریکہ پہنچنے والے سینکڑوں افغانوں کی US آرمی بیس فورٹ لی پر رضاکارانہ کارروائی کا کام کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہ فرض کر لینا قابل جواز تھا کہ اگر امریکی حکومت آپ کو 6,000 میل کا فاصلہ طے کر کے امریکہ لائی ہے تو آپ کو کام کرنے کی اجازت بھی دی جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور یہی بات سینٹر فار امیگریشن اسٹڈی کے اینڈریو آرتھر کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ کوئی بھی شخص جو اس ملک میں ہے اور جس کے پاس کفالت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ شاید وہ غیر قانونی معاشی طریقوں کی جانب رجوع کرے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں اپنی بقا کے لیے جرائم کی دنیا کا رخ بھی کرے۔ اس کا حل وفاقی فنڈنگ ہو سکتا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ افغان شہریوں کی بیرون ملک پروسیسنگ، جانچ پڑتال اور دوبارہ آبادکاری کے لیے کانگریس سے $6 ارب سے زیادہ مانگ رہی ہے۔ نیشنل پبلک ریڈیو کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت افغان شہریوں کے امریکہ میں داخلے کی حمایت کرتی ہے، لیکن اس آبادکاری کی مخالفت کرنے والے ہر 3 میں سے 2 کا کہنا ہے کہ امریکہ مزید پناہ گزینوں کی مدد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سینیٹر ران جانسن جیسے ریپبلکن عوامی نمائندے کہتے ہیں کہ ان افراد کے بیک گراؤنڈ کی جانچ پڑتال پر زور دیا جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہوں، جو ہمارے لیے ایک حقیقی مسئلہ بن سکتا ہو، کیونکہ ہم انہیں پہلے ہی اس ملک میں رہنے کے قانونی حقوق دے چکے ہوں گے۔ ورجینیا میں سارا کمال امریکہ کی ثقافت اور جدید الیکٹرانکس میں اس کی ترقی کے بارے میں سیکھ رہی ہیں۔ پانی کا نل چلانا کار کے الیکٹرک سسٹم کی طرح ہے جو خود کو ایک ٹچ سے ایڈجسٹ کرتا ہے۔ فی الوقت 23 سالہ سارا اپنی نئی زندگی میں خود کو ڈھالنے کی تگ و دو میں لگی ہیں، جبکہ یہ فیصلہ دوسروں کے ہاتھ میں ہے کہ کب انہیں ڈاکٹر سارا کمال کے نام سے بلایا جائے گا۔ کیرولین پرسوٹی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے مطابق اس مالی سال کے دوران امریکہ افغانستان میں عوام کو تقریباً $33 کروڑ کی امداد فراہم کرے گا، لیکن یہ طالبان کی حکومت کو نہیں دی جائے گی بلکہ امدادی تنظیموں کے ذریعے وہاں پہنچائی جائے گی۔
پیر کو ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے امور خارجہ کے سخت سوالوں کے جواب دینے کے بعد منگل کو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سینٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ افغانستان کے دوبارہ دہشت گردوں کی آماجگاہ بننے کے امکان پر امریکی سیاستدان تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ سماعت کے دوران ایک سوال کے جواب میں امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ طالبان اور القاعدہ کا گٹھ جوڑ ختم نہیں ہوا، مگر انہوں نے واضح کیا کہ بائیڈن انتظامیہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خطے میں امریکی موجودگی برقرار رکھے گی۔ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروہوں کو بشمول القاعدہ اور دولت اسلامیہ افغان سرزمین سے باہر کارروائیاں کرنے کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے جن سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو خطرہ لاحق ہو۔ ہم انہیں اس کے لیے جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان پر انحصار کریں گے۔ ہم محتاط طریقے سے خطروں پر نظر رکھیں گے اور ضرورت پڑنے پر خطرات سے نمٹنے کے لیے خطے میں انسداد دہشت گردی کا مضبوط نظام تشکیل دیں گے، اور جیسا کہ ہم دنیا کے باقی حصوں میں کرتے ہیں جہاں ہمارے فوجی دستے زمین پر موجود نہیں ہوتے۔ اور افغانستان کے حوالے سے بائیڈن انتظامیہ کی حکمت عملی کے کچھ اہم پہلوؤں پر ہم بات کریں گے بروکنگ انسٹیٹیوشن سے منسلک خارجہ امور کی ماہر ڈاکٹر مدیحہ افضل سے۔ بہت شکریہ مدیحہ افضل وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا۔ اینٹونی بلنکن کا بیان تو بہت واضح ہے۔ CIA کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایسی اطلاعات ہیں کہ القاعدہ کے کچھ رہنما اب بھی افغانستان کا رخ کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو کیا طالبان کی یقین دہانیوں کے باوجود عالمی برادری کے لیے پھر سے ایک سرگرم القاعدہ کا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے؟ طالبان اور القاعدہ کی ٹائز ایز وی نو چل رہی ہیں، وہ تھرو آؤٹ دا دوحہ ڈیل بھی چل رہی تھیں۔ صرف یہ جو چینج ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کہ القاعدہ کافی ڈیسیمیٹ ہو چکا ہے، کافی ایک اسمالر گروپ ہو چکا ہے۔ ناؤ وی نو کہ اب طالبان کے ٹیک اوور کے بعد القاعدہ جو ہے وہ ود ان 1 to 2 years زیادہ ری گروپ کر سکے گا، تو دیٹ از اے ڈینجر۔ لیکن آئی تھنک امریکہ یہ اس چیز پہ بلیف ہے امریکہ کا کہ کاؤنٹر ٹیررزم کیپیبلٹیز امریکہ کی اسٹرانگ ہیں، ہوم لینڈ سیکیور ہے، اور جو تھریٹس ایمینیٹ کریں گے ادھر سے وہ اوور دا ہورائزن کاؤنٹر ٹیررزم سے سچ ایز ڈرون اسٹرائکس اینڈ ادر اسٹرائکس سے اس کو ڈیل ود کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے لوگوں کو نکالنے کے لیے طالبان نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا۔ امریکی حکام نے خود اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ کیا دہشت گردی کے معاملے پر امریکہ اور طالبان کے درمیان کسی تعاون کی توقع کی جا سکتی ہے یا کوئی تعاون ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو کوآپریشن طالبان کے ساتھ کرنی چاہیے اس بات پہ، اور ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور سیکرٹری آف اسٹیٹ اور ایڈمنسٹریشن کے اور لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ طالبان کو اس چیز پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ آئی تھنک کہ اگر طالبان کو کوئی انٹرسٹس ہیں کاؤنٹر ٹیررزم کے، ISIS کے اگینسٹ فار ایگزامپل اسلامک اسٹیٹ خوراسان کے ساتھ، تو وہ طالبان خود کر سکتے ہیں، اور امریکہ اپنی اسپیسیفک انٹیلیجنس گیدرنگ کر سکتا ہے اور اپنی اسپیسیفک اوور دا ہورائزن کاؤنٹر ٹیررزم کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں آبویسلی بہت پرابلمس ہیں۔ جب امریکہ کی پریزنس نہیں رہی ہے ریجن میں تو انٹیلیجنس گیدرنگ بہت مشکل ہو گئی ہے۔ امریکہ کی بیسنگ نہیں ہے افغانستان میں تو آبویسلی اسٹرائکس بہت مشکل ہو گئی ہیں۔ امریکی سیاستدانوں کا یہ کہنا ہے کہ طالبان نے اپنے کوئی وعدے پورے نہیں کیے، نہ ہی انہوں نے سیاسی حل کا کوئی وعدہ کیا ہے، نہ القاعدہ سے تعلق توڑنے کا، اور نہ خواتین کو مردوں کے برابر حقوق دینے کا۔ اس لیے جو دیگر ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ طالبان کی جو حکومت ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ کیا امریکہ کے پاس لیوریج ہے کہ وہ دیگر ملکوں کو ایسا کرنے سے روک سکے؟ یہ آج کل کا سب سے بڑا کویسچن یہ ہے، اور امریکہ آبویسلی طالبان کو نہیں ریکگنائز، یہ ایک چوائس ہے کہ امریکہ طالبان کو نہ ریکگنائز کرے، لیکن اپنے رائیولز کو، چائنا کو، رشیا کو امریکہ کیا کہتا ہے اور امریکہ کی کیا لیوریج ہے، وی نو کہ وہ لمیٹڈ ہے۔ وہ رائیولز جو ہیں اسپیشلی جو ریجن میں ہیں، رشیا، چائنا اینڈ ادر کنٹریز، اگر آپ پاکستان، آپ قطر، ایران، ٹرکی ان کو دیکھیں تو وہ اپنے انٹرسٹ میں جو ہے ایک پریگمیٹک طالبان کے ساتھ جو ان کے انٹرسٹ ہیں وہ کریں گے۔ تو امریکہ کی لیوریج اس میں سارٹ آف لمیٹڈ ہے، اور یہ کی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسپیشلی گیون یہ طالبان کی جو کرنٹ انٹرم کیبنٹ ہے، جس طرح کے لوگ ہیں اس کیبنٹ پہ، اور UN ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ، امریکہ نہیں ریکگنائز کرے گا، بٹ امریکہ انگیج کرے گا تھرو NGOs، تھرو ہیومینیٹیرین ایجنسیز۔ تھینک یو مدیحہ افضل وائس آف امریکہ کو ٹائم دینے کا۔
इस हफ्ते जिनीवा में होने वाली एक आलमी कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की इमदाद के वादे किए गए, लेकिन क्या ये काफ़ी होंगे? हालात की तफसील के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। पाकिस्तान में मौजूद अफगान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक हमारी खुसूसी रिपोर्ट्स के सिलसिले में आज कराची से मोहम्मद साकिब हमें मिलवा रहे हैं कुछ ऐसी अफगान मुहाजिर ख़वातीन से जिन्होंने बहुत सी मुश्किलात के बावजूद तालीम भी हासिल की और अच्छी नौकरी भी। अफगान मुहाजिरीन की मदद करने वाले कारकुनों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ी ना होना एक बड़ा मसला है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहमीना सिर्फ 4 बरस की थीं जब 1998 में अपने वालिदैन के साथ जान बचाकर पाकिस्तान पहुंची। इनके वालिदैन ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पाला और इनकी तालीम को यकीनी बनाया। आज तहमीना नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। उस टाइम पे आप समझ लें हमारे पास रोटी भी नहीं था खाने के लिए। हम पानी होता था और सूखा रोटी हम उसमें डाल के डिबो के हम खाते थे, या प्याज हम सूखे नान के साथ खाते थे। और कुछ टाइम ऐसा भी था कि हमारे पास 2 टाइम का खाना नहीं होता था, बस 1 टाइम का खाना हमारे पड़ोसियों से मिलता था हमें। लेकिन अगर मैं वो टाइम देखूँ और ये टाइम देखूँ तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, यहाँ पाकिस्तान में रह के हमारी ज़िंदगी उससे बेहतर हुई है। तहमीना के ख़ानदान की तरह हज़ारों अफ़गान मुहाजिरीन बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में पाकिस्तान का रुख करते हैं। तानिया लोदीन काबुल में पैदा हुई मगर बदअमनी के बाइस अपने वालिदैन के हमरा पेशावर और फिर कराची मुंतकिल हो गईं। आज ये एक फ्रीड कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं। हम फील नहीं करते हम यहाँ से लगे, शायद मे भी कल्चर भी सेम है, तो हम बिल्कुल सेम हमारा कल्चर है, या शायद बचपन से ही रहे हैं तो वो फीलिंग ही नहीं आती कि हम किसी और मुल्क में रह रहे हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन का मसला नहीं, यहाँ के लोग भी बहुत वेलकमिंग हैं, चाहे वो मैंने कहा कि ऑफिस में हो बाहर हो। लेकिन तहमीना और तानिया जैसे लाखों नौजवान अफ़गान मुहाजिरीन के लिए पाकिस्तान में तालीम, रोज़गार और सेहत समेत मुख्तलिफ सहूलतें हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। मेरे प्रोफेशन ज्वाइन करने में ही इतने सारे ऑब्स्टिकल्स थे। मुझे मेरी अपनी यूनिवर्सिटी वाले हायर करने से वो झिझक रहे थे क्योंकि मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था और मेरे पीओर कार्ड को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बहुत मुश्किल से बहुत सारे हर्डल्स को मैंने पास किया है, उनको ये कन्विंस करा के कि मैं रजिस्टर्ड हूँ। ऑफिस में भी आके जॉब भी स्टार्ट की तो आपको पता है यहाँ पे सबके अकाउंट्स बन जाते हैं, सैलरी डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती हैं, बट ऑफ कोर्स मेरा तो कोई अकाउंट नहीं बन सकता था। उसके अलावा प्रॉपर्टी का बड़ा इशू है, मैं यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं ले सकती हूँ। जैसे मुझे ड्राइविंग आती है लेकिन मैं लाइसेंस ही नहीं होगा तो मैं कैसे गाड़ी मुझे देंगे, मैं किस बेसिस पे ड्राइव करूँगी, तो लाइसेंस नहीं ले सकती हूँ मैं अफगान कार्ड पर। सिम का अभी तो आ गया है कि चलो सिम ले सकते, वरना हम तो सिम भी किसी और के नाम पे ले रहे थे, यूज़ कर रहे थे। अकाउंट अब ओपन कर सकते हैं, अभी भी इश्यूज बहुत सारे आ रहे, एटीएम नहीं बन रहा, एटीएम कार्ड नहीं बन रहा है। सिकंदर महमूद एडवोकेट अफगान मुहाजिरीन के कानूनी मसाइल के हल के लिए सालों से सरगर्म हैं और कई कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका कहना है कि तालीम, सेहत और रोज़गार के हुसूल में रुकावटों की एक वजह तो मालूमात की कमी है, लेकिन असल वजह हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह ना होना है। क्लियर कट नहीं है और थोड़ा सा एडहॉक पॉलिसी भी रहती है। गवर्नमेंट इनको कभी 6 महीने का, कभी 1 साल का, कभी 2 साल का एक्सटेंशन देती है। बहुत से लोग इन्हें हायर नहीं करते कि जी आपका तो 1 साल का टाइम है और उसके बाद आपको एक्सटेंशन मिले या ना मिले, तो ये एक अनसर्टेनिटी होती है। तो जब ये हमारे पास इस तरह के कुछ केसेस आते हैं या लोग आते हैं तो हम फिर जो कंसर्न इदारा है उनको जाके ब्रीफ करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर उन्हें अवेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो कन्विंस हो जाएँ। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क में दिहाइयों से मुकीम अफगान और बंगाली मुहाजिरीन से शनाख्ती कार्ड बनाने का वादा तो किया था, लेकिन इस पर अमल दरामद अभी बाकी है। पाकिस्तान में पनाह गुज़ीरों के हुकूक महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत से लोग कानूनी रुकावटों और वसाइल की कमी को अबूर करते हुए अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर इन्हें भी तरक्की के मसावी मौक़े फराहम किए जाएँ तो ये मुआशरे का फ़ाल रुकन बनकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।
11 ستمبر کے دہشت گرد حملے کے بعد امریکہ میں نفرت کی بنیاد پر کئی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مونا کاظم شاہ ہمیں ملوا رہی ہیں رئیس بھوئیاں سے، جن پر حملہ آور نے 3 درجن سے زائد گولیاں چلائیں اور 2 افراد کی جان بھی لے لی، لیکن رئیس نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اسے موت کی سزا سے بچانے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا۔ 9/11 کے صرف 9 روز بعد امریکہ سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ گراؤنڈ زیرو پر ریسکیو مشن جاری تھا۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے 27 سالہ رئیس بھوئیاں ہر نوجوان طالب علم کی طرح امریکہ کچھ کرنے کا خواب لے کر آئے تھے۔ اس روز ڈیلس کے ایک سٹور میں ان کا بطور کلرک نوکری کا آخری دن تھا کہ تقریباً 12 بجے ایک آدمی دکان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ڈبل بیرل شاٹ گن تھی۔ وہ آدمی تھا مارک اسٹرومن۔ From a previous robbery experience, کیونکہ میں پہلے بھی ایک ڈکیتی دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے فوراً کاؤنٹر پر پیسے رکھے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا، لیکن اس کی نگاہیں مجھ پر ٹکی رہیں اور اس نے مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو، اور اس سے پہلے کہ میں معاف کیجیے گا سے کچھ زیادہ کہتا اس نے ٹریگر دبا دیا۔ ایسے لگا جیسے لاکھوں شہد کی مکھیاں میرے چہرے پر ڈنگ مار رہی ہوں۔ میں نے نیچے دیکھا تو میرے سر سے خون ابل رہا تھا۔ اس لمحے رئیس نے خدا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اس کی زندگی بخش دے تو وہ اپنی دوسری زندگی ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دیں گے۔ I lost my home. میں نے اپنا گھر، اپنی نوکری، تحفظ کا احساس اور اپنی منگیتر کو کھو دیا۔ اس واقعے کے صدمے سے میرے والد کو فالج کا اٹیک ہوا، مگر شکر ہے وہ بچ گئے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب مجھے اس تکلیف دہ صدمے کی یاد نہ آتی ہو، لیکن میں روزانہ کی بنیاد پر اپنی تکلیف سے سمجھوتا کرتا ہوں۔ اس تمام تر تکلیف کے باوجود رئیس نے اپنے حملہ آور کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ But then when I went to Mecca, جب میں اپنی والدہ کے ساتھ مکہ گیا، میں ہر روز اللہ سے پوچھتا تھا کہ آپ نے میری جان کیوں بچائی، میری رہنمائی کریں۔ پھر میں نے اپنے حملہ آور کے بارے میں سوچا جو کسی جیل میں بیٹھا اپنے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اپنے ایمان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے مجھے طاقت دی کہ میں اپنے حملہ آور کو معاف کر سکوں۔ مارک اسٹرومن نے ایک پاکستانی وقار حسن اور ایک بھارتی واسو دیو پٹیل پر بھی قاتلانہ حملہ کیا تھا اور انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ نسل پرستی اور نفرت پر مبنی ان جرائم پر مارک اسٹرومن کو مہلک انجیکشن کے ذریعے سزائے موت ملی تھی۔ رئیس نے نہ صرف مارک کو معاف کر دیا بلکہ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے بورڈ کے سابق صدر ڈاکٹر رک ہیلپرن اور انسانی حقوق کے علم بردار ہادی جواد کے ساتھ مل کر مارک کی سزائے موت ختم کرانے کی مہم بھی شروع کی۔ تاہم رئیس اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں کے باوجود عدالت نے مارک اسٹرومن کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ مرنے سے پہلے مارک نے رئیس کو ایک خط لکھا۔ if I may read one paragraph from his letter, میں ان کے خط کا ایک پیراگراف پڑھنا چاہوں گا جہاں انہوں نے کہا کہ میرے والدین، میرے سوتیلے باپ نے مجھے کچھ ایسے سبق سکھائے جو مجھے کبھی نہیں سیکھنے چاہیے تھے۔ میں ان میں سے کچھ کو فراموش کر چکا ہوں اور کچھ کو اب بھی بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کے والدین کون تھے، لیکن ظاہر ہے وہ حیرت انگیز حد تک اچھے لوگ ہیں جو آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہیں جس سے آپ کو نفرت کرنے کا پورا حق ہے۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقیناً اس کے دل پر ایک گہرا زخم تھا۔ اگر اس کے ماں باپ اسے میرے والدین جیسی محبت دیتے تو شاید اس کی کہانی مختلف ہوتی۔ مارک اسٹرومن کو موت کی سزا دیے جانے والے دن رئیس کا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل تھا جن سے وہ مرنے سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا۔ What could I tell him? میں اس کی موت کے چند گھنٹوں پہلے اس سے کیا کہہ سکتا تھا؟ بہت جذباتی لمحہ تھا۔ جب مارک لائن پر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ مارک، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے آپ سے کبھی نفرت نہیں کی اور میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ میرے لیے اسے یہ براہ راست بتانا بہت ضروری تھا۔ اس نے بار بار میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرے بھائی۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی انسان تھا جس نے 10 سال پہلے میرے چہرے پر گولیاں ماری تھیں، جس کا نفرت کے سوا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن آج وہ مجھے ایک انسان کی طرح دیکھ سکتا تھا۔ Because his heart was replaced with love. مارک اسٹرومن کے ہاتھوں قتل ہونے والے وقار حسن اور واسو دیو پٹیل کے خاندان والے بھی مارک کی سزائے موت سے پہلے رئیس کی مہم میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ آج رئیس اپنی NGO ورلڈ وداؤٹ ہیٹ کے ذریعے اپنی محبت کے پیغام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مونا کاظم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیلس، ٹیکساس۔
تاریخ میں پہلی بار آج ایک راکٹ 4 عام شہریوں کو خلا میں لے جانے والا ہے، اگر موسم نے ساتھ دیا تو۔ خلائی کمپنی اسپیس ایکس سے کے اس منصوبے کا نام ہے مشن انسپائریشن۔ اس سیاحتی خلائی مہم میں کوئی پیشہ ور خلاباز موجود نہیں ہوگا۔ ٹیم کی قیادت کریں گے ارب پتی بزنس مین جیرڈ آئزکسن، جو کہ بچوں کے ایک ہسپتال کے لیے عطیات جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہسپتال کے عملے کی ایک رکن بھی خلا کا سفر کریں گی۔ باقی 2 ساتھیوں میں سے ایک کا انتخاب آن لائن مقابلے کے ذریعے اور دوسرے کا قراندازی کے ذریعے کیا گیا ہے۔ پوری طرح سے آٹومیٹڈ خلائی جہاز 3 روزہ مشن پر ہر 90 منٹ میں زمین کا ایک چکر مکمل کرے گا۔ اور اب کیوں نہ ہو جائے بات کچھ مزیدار، ہر شہر کی کوئی نہ کوئی سوغات مشہور ہوتی ہے۔ سندھ کے شہر سانگڑ کی مچھلی اپنے منفرد ذائقے اور بنانے کی ترکیب کے سبب خاصی مشہور ہے۔ چلتے ہیں سڈرا ڈال کے ساتھ۔ یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو ہے کوالٹی اچھی ہے اور لوگوں تک بہت مشہور ہے۔ ہر کوئی آفیسر ادھر آتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے مچھلی کھا کے جاتا ہے، پھر اس کو بھول نہیں پاتا۔ کہیں وہ لاہور کو بھول سکتے ہیں، اس مچھلی کو بھول نہیں سکتے۔ دوسرے شہر میں مملک جو ہے جیسے باہر ملک میں رہتے ہیں ہمارے پاکستانی یا ان کے دوست ہیں، وہ بھی اسے ایڈورٹائز کے حساب سے، فیس بک کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں، تو پھر وہ اچانک آ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے مچھلی کھانے، تو ادھر آتے ہیں، وہ تعریف کرتے ہیں اور اپنے لیے ادھر سے جو ہے لے کے جاتے ہیں باہر ملک، ان کو دوست کو کھلاتے ہیں۔ ہم نے سعودی بھی بھیجا ہے، انڈیا بھی بھیجا ہے، یہ جو ہے مچھلی ہے قوت بھی گئی ہے۔ لاہور والے کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا جو جمیا ہی نہیں، تو ہم کہتے ہیں جو سانگڑ میں آیا اور مچھلی نہیں کھائی تو جمیا ہی نہیں۔ اس کو پہلے جو ہے نا ہم چیرا دیتے ہیں، اس کو نمک چھڑکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے لکڑی میں فروخت دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کولو کے آگے جو آگے رکھ دیتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے، جو آہستہ آہستہ وہ اندر تک پک جائے، تیار ہو جائے، لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، پھر تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم مسالہ لگاتے ہیں، املی کا پانی لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دوسرے مسالے ہوتے ہیں سوکھے، وہ لگا کے اور انمونیم فائل ہوتا ہے اس میں پیک کر کے لوگ اپنے گھر کے لیے لے کے جاتے ہیں، یا دوستوں کو گفٹ دیتے ہیں، یا ایسی کوئی پارٹی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کے کھا جاتے ہیں۔ ہم اس میں گھی نہیں ڈالتے، نہیں آئل ہے، نہیں پانی ہے، پانی کے بغیر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، ہر بندہ کھا سکتا ہے۔ تقریباً کلو سوا کلو کا دانہ ایک بندہ کھا جاتا ہے ایسے بیٹھ کے۔ مسالے جو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور شہر کا جو لیا ہوا یا کوٹا ہوا پیسا ہوا وہ جو ہے صرف چاٹ مسالہ ہوتا ہے، باقی جو ہے نا ہم اپنے ہاتھ سے جو ہے بناتے ہیں مسالے، وہ لے کے اس کو جو ہے مشین میں گرینڈر کرتے ہیں یا ہاتھ سے کوٹتے ہیں، اس کو اپنا مسالہ جو اس کا ذائقہ علیحدہ ہوتا ہے۔ لوگ تو ادھر جو ہے نا میرے پاس بکرے کی ران بھی لے کے آتے ہیں کہ ٹیسٹ کی وجہ سے، اور ایسے جو ہے نا بہت سارے لوگ آتے ہیں بنوانے کے لیے، اپنی رانیں لے کے آتے ہیں بکرے کی، ہم بنا کے دیتے ہیں، مرغی لے کے آتے ہیں ہم بنا کے دیتے ہیں، اور وہ یاد کرتے ہیں کہ ہمیں حیدرآباد یا ٹنڈوادم جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں اتنا ذائقہ ملے اور ٹیسٹ ملے تو ہم کیسے کیوں جائیں اور کسی شہر میں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا شو کیسا لگا۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔